پڑھتے ہیں لیکن یتیم کی خبر گیری نہیں کرتے. نماز پڑھتے ہو, پیسے لوگوں کو بانٹتے پھرتے ہو, تیری غریب بہن کے گھر میں روٹی 2 وقت کی نہیں پکی, کبھی اس کی جا کے خبر گیری کی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو, آج حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی شاہ امام پنجاب کا بیان ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. حضرت نے آج کے اس بیان کے اندر بہت ہی جامع باتیں بیان کی ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت کے اس بیان کو پورا سماعت فرما کر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں. سے نہیں, بریلی والوں سے نہیں, اہل حدیث والوں سے نہیں, صرف جماعت اسلامی سے نہیں, پوری دنیا کے مولویوں سے اگر پوچھیں کہ کوئی بندہ اگر نماز میں یہاں نیت باندھ کے نماز پڑھنے لگے تو اس کی نماز بولو ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اور اگر کوئی یہاں نیت باندھ لے, بولو, آپ لوگ تو ماشاءاللہ فتوے دینے میں ماہر ہو. فتویٰ تو یہاں ہر آدمی دیتا ہے, ڈاکٹر, دوائی ڈاکٹر سے ہی چاہیے, لیکن فتویٰ تو سارے ہی دے رہے ہیں, وہ نہیں مولوی سے لینا. نا جی نا, ہم خود جانے ہیں اسلام کیا ہے. اچھا اگر کوئی ناک پہ نیت باندھ لے, نماز اس کی بھی ہو جائے گی بھائی؟ بولو مفتی صاحب, ہو جائے گی نا. اچھا اگر کوئی رفع دین کر کے نماز پڑھے, اس کی بھی ہو جاتی ہے؟ بولو بھائی, ہو جاتی ہے نا. اگر کوئی تبلیغی جماعت والا امامت کرے تو نماز ہو جائے گی, اور مولوی کرے تو ہو جائے گی, کوئی سنی کرے تو ہو جائے گی, کوئی جماعت اسلامی کا بندہ نماز پڑھائے تو, اگر کوئی اہل حدیث پڑھائے تو. اب اندازہ لگا لو, جو اسلام کی ضرورتیں ہیں, نماز فرض ہے لیکن اسلام کی ضرورت ہے, روزہ فرض ہے لیکن اسلام کی ضرورت ہے, حج فرض ہے لیکن وہ ہماری ضرورت ہے. جو اسلام کی ضرورتیں ہیں ان پر تو ہم سب لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اسلام کا مقصد کیا ہے یہ کسی کو پتا نہیں. مقصد اگر یوں کہہ دیا جاتا کہ یہاں شامیانہ لگا رہے ہیں, مائک لگا رہے ہیں, اور کسی کو خبر نہ کرتے کہ مولوی آئیں گے, آپ لوگ آنا, تو مقصد حل ہو جاتا؟ بولو بھائی. اور اگر آپ سب لوگ آتے, یہ اسٹیج والے نہ آتے, تب مقصد حل ہو جاتا؟ اور اگر ہم اسٹیج والے آتے, آپ سب نہ آتے, تب مقصد حل ہوتا نہیں. تو مقصد تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مقصد کیا ہے. جلسے میں آنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ کہلا اکیلا مدرسے والوں کو چندہ دینا ہے, یا صرف گوشت بریانی کھانا مقصد ہے؟ صبح اٹھو گوشت, دوپہرے گوشت, شام کو گوشت. ہمارے غیر مسلم بھائی سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں مسلمان ہی وہی ہوتا ہے جو گوشت کھاتا. کبھی پوچھا ہی نہیں اپنے مولوی سے جا کے کہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ نہیں, کتنی بار کھایا, کب کب کھایا, کیا صبح کھایا, شام دوپہر کھایا, کیا فاقے بھی گزارے, کیا کبھی سبزی بھی کھائی, کیا کبھی دودھ بھی پیا, کیا کبھی لوکی بھی پسند کی, کیا کبھی جو بھی کھائی؟ نہیں جی دوستو, کیونکہ ہم چونکہ بائی ڈیفالٹ مسلمان پیدا ہوئے ہیں, اس لیے صبح دوپہر شام سوائے گوشت کی اور کوئی بات آتی ہی نہیں. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہم سے چاہتا ہے. اسلام کے لیے کوئی لڑ رہا ہے, کوئی بول رہا ہے, لیکن خود ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ نماز جو ہم لوگ 5 وقت پڑھتے ہیں, آدھوں کو تو یہی پتہ نہیں, آدھوں کو کیا 90% کو پتہ نہیں ہوگا نماز کو پڑھتے ہیں. پتہ ہے کیا نام ہے تمہارا؟ محمد کیف. پیسے نہیں انہیں نام, ویسے ہی نام پوچھ رہا. محمد کیف. محمد کیف. نماز کو پڑھتے ہیں؟ پتہ نہیں. اللہ کی رضا کے لیے. کیا نام ہے؟ احتشام کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. ہاں جی, برائی سے بچنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب اندازہ لگا لو ہم لوگ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ روڑکی ضلع کے, یہی پتہ نہیں اچھے نماز پڑھ رہے ہیں, 60-70 سال سے بھی نماز کو پڑھ رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں. کتنی دور آ گئے ہیں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کتنی دور آ گئے ہیں. ہم نے اسلام کا بنا کیا دیا ہے, پتہ ہی نہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں. اچھا کیوں نہیں پتا, کیوں نہیں پتا بھائی؟ کیونکہ ہم نے کبھی مولویوں سے پوچھا ہی نہیں. اب مولوی پوری بات بتا کیوں نہیں رہے؟ اور بولو کیوں نہیں بتا رہے؟ کیونکہ تم مولویوں کو تنخواہ پوری نہیں دیتے.
मस्जिद पे करोड़ रुपया लगा देंगे, मदरसे पे करोड़ रुपया लगा देंगे, और जिसने दीन समझाना है, दीन सिखाना है, उसको रो रो के 7-8 हजार 9 हजार देंगे। 9 हजार की तो अच्छी जूती भी नहीं आती अगर किसी अच्छे शोरूम में खरीदने के लिए चले जाओ। हमें पता ही नहीं दीन हमसे चाहता क्या है, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से क्या चाहते हैं। ये जहां से सुबह को सूरज निकलता है और शाम को जहां जाकर डूबता है, पूरी कायनात में थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। ये इतना बड़ा इनकलाब कैसे बरपा हुआ है, कैसे बरपा हुआ ये इनकलाब? कभी सोचा है? मैं वक्त ही नहीं मिला हमें सोचने के लिए। हम तो बस एक दूसरे के पीछे लगे हुए। वो कह रहे तेरी दाढ़ी छोटी है, बड़ी है, मूछें कम है, ज्यादा है, पजामा ऊंचा है कि नीचा है जी। फरोई मसाइल को लेके एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, उसी के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक तकरार हो रही, बहस हो रही, और सोशल मीडिया जो झूठ का पुलिंदा है, बस उसी पर जितनी गंदी खबरें, बेकार खबरें और नापाक खबरें आ रही हैं, उनको धड़ाधड़ आगे भेज रहे हैं कि फॉरवर्ड करो, जल्दी पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। कभी असल में हमने समझा इस्लाम का नाम 5 वक्त नमाज पढ़ना, निकाह करवाना, जनाजा पढ़वाना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, निकाह करवाना, बस उसके अलावा इस्लाम खत्म। जबकि ये सारी चीजें इस्लाम की जरूरतें हैं, इस्लाम के सतून हैं, ये मुकम्मल दीन का हिस्सा नहीं है। अब दीन कैसे पता लगे? अब तो हम जी हमारे पास जितने अच्छे आलिम हैं उनकी तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं, हम तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। हमारे पास वक्त नहीं, हमारे पास पैसा है फजूल खर्ची शादियों में करने के लिए, दहेज के नाम पर लूटमार करने के लिए, दहेज के नाम पर दूसरे की बेटियों की बोटियां नोचने के लिए हमारे पास पैसा है, अय्याशी करने के लिए पैसा है, कुरान की तफसीर सुनने के लिए, रसूलुल्लाह की सीरत को सुनने के लिए हम बेहतरीन अपने आलिमों को बेफिक्र नहीं कर सकते। हमने तो बस अपनी बरादरी की नाक ऊंची रखनी है, और वो नाक जिसका कोई भरोसा ही नहीं, जब इधर जान निकल गई उधर कब्र में चले जाएंगे, इसको कीड़े खाते फिरेंगे, बस उसी की फिक्र लगी हुई है 24 घंटे। हमने इस्लाम को कब समझा? अगर कोई हमें नशा करता है, याशी करता है, बदमाशी करता है, तो हम आपस में फख्र महसूस करते हैं। क्या सिर्फ इस्लाम इसी चीज का नाम है कि हम इस्लाम के नाम पर एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे, गाली देते रहे, बदतमीजियां करते रहे? क्या इसलिए कायनात का ये सबसे बेहतरीन दीन अल्लाह ने आपको अता फरमाया कि आप इसकी बेकदरी करें? पता ही नहीं। एक चुटकुला आपको सुनाता हूं मैं अपनी जिंदगी का। हम पढ़ने आए सहारनपुर, तो वहां कुछ लड़के मिले, तो उन्होंने मुझे कहा कि मौलवी साहब आपका पैजामा ना टखनों से नीचे है। तो मैंने कहा फिर? कहता है इसको ऊंचा कर लो। मैं अगर ऊंचा करेंगे, कहता अगर नीचा रहेगा तो जहन्नुम में जाओगे, अगर ऊंचा करोगे तो बोलो। आपको भी पता है ये बात, आपको भी पता है? तो मैंने पैजामा ऊंचा कर लिया। अब जब हम घर पहुंचे छुट्टी पे, हमारे अब्बा को अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई, खुद भी आलिम थे, बाप भी आलिम, दादा भी आलिम, परदादा भी आलिम, लक्कड़ दादा भी आलिम, उसके अब्बा भी आलिम, उनके अब्बा भी आलिम। अब मैंने उनको पूछा, मैं कहा जी आप तो हमारे से झूठी बोलते रह गए, बेटा क्या हुआ? मैं तुम तो कह रहे थे कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये सहारनपुर वालों ने बताया भी टुकड़ों में फंसी हुई है, अगर ये पैजामा ऊंचा रहेगा तो जन्नत में जाओगे, नीचे हो जाएगा तो जन्नत में चले जाओगे। अब जब उसी सहारनपुर में हजरत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने कहा, इमाम बुखारी ने उस बात को नकल किया कि रसूलुल्लाह ने कहा कि अपने कपड़ा टखनों से ऊंचा कर लो, और फरमाया जब ये कहा तो अबू बकर आए दौड़े दौड़े, या रसूलुल्लाह मेरा पैजामा तो अक्सर ढलक जाता है। कई लोगों का जिस्म मोटा होता है ना, अक्सर पैजामा लुंगी ढलक जाती है। फरमाया या रसूलुल्लाह मेरा तो अक्सर लुंगी जो है ढलक जाती है। और फरमाया अबू बकर तेरे लिए थोड़ी कहा है। क्यों कहा? क्यों है जी मौलाना, ये पैजामा टखनों से ऊपर क्यों रखा है? हम तो इस्लाम से कोसों दूर हैं।
نبی علیہ السلام نے جب فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں، غرور سے چلتے ہیں، ان کا کپڑا اس لیے اونچا کروایا تاکہ ان کی گردن میں جو سریا ہے وہ نکل جائے، اب عاجزی سے چلیں، انکساری سے چلیں۔ اب سنو جو اصل مسئلہ ہے، یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ملا جی کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو اور وہ اپنے ابا کو گالی دیتے ہوں، اپنی اماں کی خدمت نہ کرتے ہوں، اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتے ہوں، اپنے پڑوسیوں سے لڑتے ہوں، راہگیر کو راستہ نہ بتاتے ہوں، یتیم کی خبر گیری نہ کرتے ہوں، کسی مسکین کے پاس ضرورت کے لیے نہ جاتے ہوں، اب یہ ٹخنوں کی بجائے پاجامے کو گھٹنوں پہ بھی کر لے تو اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کی روح کو قتل کیا ہوا ہے نا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں دین ہم سے چاہتا کیا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں ہم سب لوگ، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جی اللہ کا حکم ہے، کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے قرآن میں تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ اگر کبھی کسی آپ اپنے عالم کے پاس جائیں گے تو قرآن نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، نماز کو قائم کرنا۔ کیوں قائم کرنا ہے نماز کو؟ فرمایا اس لیے نماز تم پر فرض کر دی، اللہ نے وجہ تسمیہ بیان کی، فرمایا اس لیے تم پر نماز فرض کر دی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو۔ اب نمازی بھی ہو، گالی بھی دیتا ہو، قرآن ہی نہیں پڑھا کبھی، پتہ ہی نہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کو اچھے لوگوں کی ضرورت تھی جو رسول اللہ کا ساتھ دیں، اللہ کو اس دین میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے جو نبی علیہ السلام کی باتیں آگے تک پہنچائیں، جو نبی علیہ السلام کا نمونہ لوگوں کو پیش کریں۔ اب اچھے لوگوں کو بنانے کے لیے کیا کیا؟ فیکٹری لگا دی مسجد کی شکل میں کہ یہاں اچھے لوگ تیار ہوں گے۔ اب اس فیکٹری میں آج کل کیا ہو رہا ہے جی؟ جو فیکٹری لگائی بندوں کو اچھا بنانے کے لیے، جس کا نام مسجد رکھا، وہاں کیا ہو رہا ہے جی؟ وہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ ہمارے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ پنجابی میں کرتے تھے، شاعر تھے نا، فرماتے تھے نماز بھی نیتی جاننے ہو، ٹھگی بھی کیتی جاننے ہو، یا کی کیتی جاننے ہو۔ مطلب نماز بھی پڑھتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، بے ایمانی بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، زنا بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، شراب بھی پیتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، دوسرے کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے بھی دیکھتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، زنا کا ارادہ بھی۔ یہ کیا تماشا کرتے ہو بھائی؟ یہ تم نماز نہیں پڑھتے، تم بے ایمانی کرتے ہو۔ مسجد بنائی، مسجد بنائی، یہاں بھی مسجد ہے نہیں، بہت ساری مسجدیں، ہاں اب پتہ نہیں کوئی اچھی ہو گئی ہو، صاف ستھری۔ 10-15 سال پہلے حالات زیادہ خراب تھے، اب صحیح ہو گئی۔ استنجا خانوں کو تالا لگا ہوا ابھی بھی نہیں؟ مسجد کیوں بنائی؟ کیا نام ہے تمہارا؟ مسجد کیوں بنائی؟ بھائی نے کہا عبادت کرنے کے لیے، ادھر ایک میاں صاحب نے کہا نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا مسجد اللہ کا گھر۔ اچھا اب پھر نہیں پوچھتے، اب اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، کہاوت ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی۔ کیا تنخواہ دو مولوی کو تم لوگ؟ 8,000 10,000 دو؟ مزدور کی دیہاڑی کیا ہے روز کی پتہ ہے؟ 600 روپیہ تو دیہاڑی کے حساب پہ نہیں دے پا رہے۔ تھوڑا سا پانی لے لو چلو پر، بس کوشش کرو، دیکھو اس میں ڈوبا جا سکتا ہے، بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں۔ اسلام کو تو جان ہی نہیں رہے ہم، تو بس اب اس اسلام کا استعمال کرنے لگے ہیں، استعمال کرنے لگے ہم لوگ اسلام کا، اس سے کھیلنے لگے، نعوذ باللہ۔ قرآن نے کہا اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اچھے انسان نہیں نہ بنے اور تم نے اللہ کے دین کی طرفداری نہیں کی تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ فَوَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، فرمایا دین تو ہم پھر کسی اور کو دے دیں گے، تمہاری کتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے میں تو تڑی بہت ہے جی، اجی ہم خان صاحب ہیں، امراؤ صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، انصاری صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، بھئی تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو ان سے مرضی صاحب۔ مسجد کیوں بنائی؟ دیکھو میں آپ سے چھوٹی چھوٹی عام باتیں پوچھ رہا ہوں۔
اب آپ اندازہ لگاؤ ہم اسلام سے کتنا دور ہیں. ہم نے کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا, اپنے نبی علیہ السلام سے نہیں پوچھا یا رسول اللہ مسجد کیوں بنائی ہے. اگر پوچھتے اللہ کے نبی سے, امام بخاری, امام ابو داؤد, امام نسائی, صاحب طبقات کتنے ہی ہمارے اکابر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تک پہنچاتے ہیں. انہوں نے بتا دینا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا مسجد بناؤ, کیوں مسجد بنائے یا رسول اللہ؟ فرمایا تاکہ اب نماز تو گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں. نہیں بھائی وہ بولو, گھر میں نماز ہو جاتی ہے, راستے میں ہو جاتی ہے, چوراہے میں جب کوئی ہوٹل پہ بندہ کھانا کھانے جائے, نماز کا وقت ہوا وہاں بھی کہیں ایک طرف کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں نہیں لوگ. تو جب نماز گھر میں ہو سکتی تھی تو اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگایا؟ اچھا ان نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی. کون سی جی؟ تو تہجد کے لیے مسجد چاہیے, اذان, امام. تو یہ 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگا بھائی؟ اللہ کے نبی سے اگر پوچھتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد اس لیے تاکہ تم سب اکٹھے ہو کر نماز پڑھو. صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بنائی. کس لیے مسجد بنائی؟ اکٹھے ہو کے. پھر پوچھا یا رسول اللہ اکٹھے کیسے ہونا ہے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے. یا رسول اللہ کندھے سے کندھا کیسے؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں. اب پتہ یہ لگا کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے, تو ابھی نماز اپنی معراج تک نہیں پہنچی, جماعت اپنے مقصد تک نہیں پہنچی. یہ اس لیے نماز جماعت سے ادا کروا رہے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اگر مفتی موسیٰ نہیں آئے تو صبح کو عبد الرحمن گھر پہ جا کے پوچھ لے کیا بات ہو گئی, خیریت ہے, پریشان ہوں گے تو دکھ درد میں ساتھ دیں گے, اگر پریشانی ہوگی تو اس کے ساتھ چل کے جائیں گے. یہ اس لیے جماعت قائم کی تھی تاکہ تم اپنی خوشیاں, اپنے غم, اپنی پریشانیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکو, ایک دوسرے کا سہارا بنو, تاکہ تم مسجد میں ہو اور کوئی تم سے ہاتھ پھیلانے آ جائے, کوئی تم سے کھانا مانگے, کوئی کپڑا مانگے, کوئی اپنی مدد کے لیے تم سے آواز لگائے تو تم سب بھائی اس کی مدد کے لیے جاؤ. اگر کوئی غیر مسلم بھی آ کر تمہاری مسجد میں تم سے مدد کا طلبگار ہو, تم اپنے اس بھائی کی مدد کے لیے چلے جاؤ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مسجد بنائی کیوں ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے بنائی ہے. کتنی دور ہیں ہم لوگ اسلام سے, کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. وہ باتیں کرتے ہیں آسمان سے نیچے, زمین سے اوپر, جن کا ہمیں ابھی کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں سنو. جب اسلام میں نماز نہیں آئی تھی, روزہ نہیں آیا تھا, حج نہیں آیا تھا, جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی, جب ابھی داڑھی کا حکم نہیں آیا تھا, جب بہت سی نیکیاں بھی نہیں آئی تھی, تو صرف ہماری ایک ماں مسلمان ہوئی تھی, ان کا نام ہے امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور سب سے بڑے مسلمان کون بھائی, کون ہے سب سے بڑا مسلمان پتہ ہے؟ یہ بھی نہیں پتا. تنخواہ بڑھا دو گے نہیں, یہ بھی نہیں پتا سب سے بڑا مسلمان کون ہے. خدا کی قسم اپنے علماء کے پاس ان کی چاکری کرنا سیکھ لو اگر دین کو بچانا ہے. اگر دین کو بچانا ہے تو اپنے علماء کا احترام کرنا سیکھ لو, ان کے پاس چلے جاؤ, رسول اللہ کو پڑھو, رسول اللہ کے دیوانوں کو پڑھو, قرآن کی تفسیر پڑھو. اگر یہی حالت رہی جو اب ہے تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کل تک دین کے اوپر قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. سب سے بڑے مسلمان کا نام وہ ہے کہ 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ نے اپنے سامنے اگر کسی کو اپنے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہیں. جو بچپن کے دوست, جو جوانی کے دوست, جو ہجرت کے دوست, جو بدر کے دوست, جو عہد کے دوست, جو خندق کے دوست, اور جو اب روضہ رسول پر بھی ساتھ میں رسول اللہ کے آرام فرما رہے ہیں. امی خدیجہ مسلمان ہوئی, سب سے بڑے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے. کیا سمجھے؟ اور غلاموں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے, اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے.
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اے پیاری صورت والے اے امام الانبیاء آپ کو مانا آپ کے رب کو مانا کرنا کیا ہے؟ ابھی نماز تو فرض نہیں ہوئی، روزے نہیں آئے، حج نہیں آیا، زکوٰۃ نہیں آئی۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کا مقصد بیان کر دیا۔ فرمایا اے ابو بکر جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مطلب جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا، فرمایا اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا کر دے۔ یہ مقصد ہے نبی علیہ السلام کا کہ تمام کائنات کے لوگوں کو رسول اللہ نے برابری کا درجہ دیا۔ ہم مسلمان ہیں نا، رسول اللہ نے ہمیں سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے گلے ملے گا تو جائز ہے، اگر ہم اس کے برتن میں کھانا کھائیں گے تو جائز ہے، اگر ہم اس کے ساتھ معاملہ کریں گے تو جائز ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ گورا کالے پر، کالا گورے پر، امیر غریب پر کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ مقصد اسلام ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اور نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے پہ لازمی ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کے ساتھ برابری کا درجہ کرے، ان کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھے۔ دیکھو کتنا آسان ہے، اور ہم اس کے بارے میں ہم نہیں اطلاع رکھتے بھی۔ اسلام تو نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں ہی بیان کیا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اس بات کو دنیا کے سامنے کھول کے بیان کیا۔ سیدنا بلال غلام تھے، فرمایا یہ تو عائشہ ابو بکر کے بھائی ہیں، ابو بکر تو شہزادے ہیں۔ مسجد میں جاتے ہو کبھی کچھ سیکھتے ہو مسجد سے؟ جب نماز ہوگی ابھی فجر کی، امام صاحب جب کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے اور پیچھے صفیں بن جائیں گی، مؤذن تکبیر کہے گا، وہ نیت باندھیں گے، اور نیت باندھنے کے اگر 5 منٹ بعد 2-4 صفیں بند جائے اور مسجد کے پردھان جی آئیں تو ان کو کہاں پہ جگہ ملے گی؟ اور بولو کہاں جگہ ملے گی؟ پیچھے ملے گی۔ اگر 2-4 رکعت ہو گئی، صحن تک لوگ پہنچ گئے، ودھائک جی دیر سے آئے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور اگر اور جمعہ کا دن ہوا اور صفیں دروازے تک آ گئیں، کوئی مسلمان وزیر نماز پڑھنے آ جائے تو کہاں جگہ ملے گی؟ اس سے پیچھے۔ اور اگر اور اس کو دیر ہو گئی اور پھر کوئی بہت طاقتور مسلمان آ جائے تو اس کو کہاں؟ جہاں مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں وہ اس جگہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا، کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ یہ مسجد کی خوبصورتی ہے کہ یہاں کسی کو کسی کے اوپر عزاداری حاصل نہیں ہے۔ یہ مسجد کی خوبصورتی ہے کہ یہاں امیر غریب گورا کالا اپنے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہوتا ہے تو کوئی اس کو پھلانگ کے آگے نہیں جائے گا۔ ہم نے تو مسجد کی اس خوبصورتی کو کبھی محسوس نہیں کیا۔ مسجد تو ماں کی طرح ہوتی ہے۔ جب کوئی تڑپتا ہے، گھر سے پریشان ہوتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ 2 نفل نماز پڑھ کے اپنا دکھ اپنے رب کو سناؤں گا۔ اتنی دیر میں پیچھے سے متولی آ جاتا ہے کم وقت، وہ کہتا ہے پنکھا نہیں چلے گا بنا نماز کے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مسجد بھی کیوں بنائی، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اللہ نے ہمیں بھوکا رکھنا تھا؟ نہیں، فرمایا تاکہ بھوکے جب تم ہو تو تمہیں ایسا لگے کہ میں کچھ الگ کر رہا ہوں۔ اچھا الگ کیا کرتے ہو؟ فرمایا اب تم دیکھتے ہو نا جب کسی کو عورت کی طرف تو آنکھیں جھکا لیتے ہو کیونکہ تم نے روزہ رکھا ہے، اسی لیے تو بھوکا رکھا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم نے آج اچھے کام کرنے ہیں۔ اگر کسی پہ غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہو، اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے درگزر کر دیتے ہو، اگر کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کو دے کے واپس کرتے ہو۔ اسلام نے تو ایک ایک قدم پر اپنے چاہنے والوں کو ایک آئیڈیل انسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے رسول اللہ کی سب سے پیاری سنت کون سی ہے؟ بتاؤ، پتا ہے نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت کون سی ہے؟ پتا ہے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، پتا ہے سب سے پیاری سنت کون سی ہے؟ حسن اخلاق۔ آپ کو پتا ہے جی کون سی؟ کون سی؟ حسن اخلاق سے بھی ایک اور آگے سنت ہے، معاف کرنا۔
سنیں دل تھام کے نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں. سب سے پیاری سنت یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب آپ سوچیں تو پازیٹیو سوچیں، مثبت سوچیں، اچھا سوچیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندے میں شک ہے، یہ بے ایمان ہے، ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھی؟ ہم نے کہاں پہ غلطی کی ہے؟ ہم نے کہاں پہ غلطی کی ہے؟ ہم نے اچھا سوچنا بند کر دیا اور اس کی جگہ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا. ہم اپنے گھر والوں کے متعلق الٹا سوچتے ہیں، بیوی کے متعلق الٹا سوچتے ہیں، بیوی شوہر کے متعلق بدگمانی رکھتی ہے، باپ بیٹے پر شک کرتا ہے، بیٹا باپ پر شک کرتا ہے، پڑوسی پڑوسی سے بدگمان ہے، کاروبار میں جن سے حصے داری ہے وہ ایک دوسرے پر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ کریم رب یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اللہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اب آپ نے سوچا ہے کہ برا ہونا ہے تو برا ہوگا، آپ اگر سوچیں کہ اچھا ہونا ہے تو اللہ اچھائی کے اسباب پیدا فرما دے گا. سچی بتاؤ ہم صحیح نہیں نہ سوچتے؟ اگر کوئی ایک خبر آ جاتی ہے موبائل پر واٹس ایپ پہ، پہلے یہ تحقیق نہیں کرتے سچ ہے یا جھوٹ ہے، اپنے علماء کے پاس نہیں جاتے یہ درست ہے یا نہیں ہے، فوراً یہ لکھ کے کہ اس کو 10 مسلمان بھائیوں کو بھیج دو. بھائی کبھی پوچھا ان سے جا کے کہ مولانا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کبھی پوچھا رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ کبھی پوچھا ہے بلال نے کیا کیا؟ ابو جہل نے دسیوں بار رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے الٹی سیدھی باتیں کی، نبی علیہ السلام نے اس کی بات کو کبھی نقل نہیں کیا. سیدنا بلال کے سامنے کی، انہوں نے ابو جہل کی بات کو نقل نہیں کیا. ہم جو بری بات آتی ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو موبائل میں، فوراً اس کی ارے بھائی اسلام میں بھی تو پوچھو کہ اسلام میں اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے، بولنا کیسے، چلنا کیسے، موبائل کیسے چلانا ہے، کھانا کیا کھانا ہے. کبھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھو. بس صرف اتنی بات ہے کہ مسجد تک جانا ہے، اذان ہونی ہے، 4 رکعت پڑھنی ہے، چندہ دینا ہے، اس کے بعد اب اپنے گھر. ہم اپنے گھر نہیں میرے بھائی. اسلام تو ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا راستہ اللہ کا. کریں گے کچھ ایسا نہیں انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. کیسا سوچیں گے بھائی؟ اچھا رائے قائم کرنی ہے، اچھی رائے لکھ لو اس کو دل کی تختی پہ. اگر کوئی ریڑھی چلانے والا یہ سوچ لے نا میں نے بزنس کھڑا کرنا ہے، ارادہ کر لے پاک، وہ 10 سال میں کھڑا کر لے گا. اور اگر کوئی بڑا بزنس مین نقصان ہونے کے بعد دل کھو بیٹھے کہ بس اب تو میرا کام ختم ہے، تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں. نیت درست ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ آپ پازیٹیو سوچیں، آپ مثبت سوچیں، آپ لوگوں کو ڈرائیں نہیں، ان کو حوصلہ دیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا تو کئی برادریوں میں تو حالت یہ ہے کوئی ذرا سا بیمار ہو جائے نا 100 200 400 رشتہ دار ایک ہفتے میں ہی پہنچ جاتے کہ یار اس کے مرنے سے پہلے اس کو ملا ہے. اندازہ لگائیں کہ آپ کیسے سوچ رہے ہیں، کس انداز سے سوچ رہے ہیں آپ. آپ اگر ایک بیمار کو جا کے یہ کہیں گے کہ تو بیمار لگ رہا ہے، اس کا دل بیٹھ جائے گا. اگر آپ جا کے اس کو یہ کہتے کہ کل سے آج آپ اچھے لگ رہے ہیں، تو وہ بیماری سے تندرستی کی طرف چلنا شروع کر دے گا. اسی طرح گھر ہے، اسی طرح سماج ہے، اسی طرح معاشرہ ہے، اسی طرح سارا نظام ہے. ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نظام کو برباد کیا. نا اتفاقی کی جڑ ہے منفی سوچنا، پازیٹیو سوچنا. نا اتفاقی کی جڑ ہے یہ انتشار کو پیدا کرتی ہے، دلوں میں لوگوں کے رنجش پیدا کرتی ہے. اس لیے جب بھی آپ نے سوچنا ہے تو کیسا سوچنا ہے جی؟ اچھا سوچنا. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کے نماز پڑھتے ہیں بھائی. جو نہیں پڑھتے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے کو پڑھیں گے انشاءاللہ سارے انشاءاللہ. اب جو نماز پڑھتے ہیں ان سے ایک چھوٹی سی سوال ہے. نماز پڑھتے ہو، پیسے لوگوں کو بانٹتے پھرتے ہو، تیری غریب بہن کے گھر میں روٹی 2 وقت کی نہیں پکی، کبھی اس کی جا کے خبر گیری کی ہے؟ نماز پڑھتے ہو.
تمہارے سکے چچا تایا کوئی ماموں غربت کی زندگی گزار رہا ہے، کبھی اس کے گھر نہیں گئے چپکے سے کہ چچا میں تیری مدد کروں گا؟ اسے نماز پڑھتے ہو یار؟ کبھی کسی غریب کو سڑک پہ پکڑا، اس کا بازو، آج چل میں تجھے اچھے ہوٹل میں آج کھانا کھلاؤں گا؟ نماز پڑھتے ہو؟ قرآن نے نہیں کہا رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، فرمایا ایسے نمازیوں کے چانٹے لگنے چاہیے۔ اللہ جی کن کے؟ فرمایا جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یتیم کی خبر گیری نہیں کرتے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، راستے سے پتھر ہی نہیں ہٹاتے۔ یار نماز پڑھتے ہو، لوگوں کو تانے دیتے ہو، یہ تو کوئی نماز نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم اسلام سے دور مت جاؤ میرے بھائی، یہ خرمستیاں سب یہاں رہ جائیں گی۔ اسلام سے دور مت جاؤ۔ ایک ہی کائنات میں سب سے قیمتی دولت ہم لوگوں کے پاس ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ کا عشق۔ ہم انصاری، دیوبندی، بریلوی، قریشی، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اگر کسی نام پر آ کے محبتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اور یہ نماز کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جی؟ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ٹھنڈک اس لیے نہیں کہ اس میں سجدہ ہوتا ہے، ٹھنڈک اس لیے کہ اس نمازی کو دیکھ کے ماں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، باپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اولاد کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، غریبوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، پڑوسیوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، یاروں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، دوستوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ٹھنڈی ہے نماز، اس لیے رسول اللہ کو پسند ہے کہ نمازی بندہ کبھی جھوٹ خدا کے لیے اسلام کی طرف پلٹی ہے۔ بہت ہو گیا مذاق، بہت ہو گئی اسلام سے دوری۔ وقت ہر انسان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے نظام کیسا بنایا۔ ابھی آپ گنتی کرو، کسی بڑے گھر میں جاؤ تو بچے سب سے زیادہ ہیں، بچے سب سے زیادہ، اس سے کم جوان اور اس سے کم بوڑھے۔ اللہ کی گنتی نہیں سمجھ آتی؟ بچے زیادہ اس لیے کیونکہ ہر ایک بچہ بڑا نہیں ہوتا۔ بوڑھوں سے جوان زیادہ اس لیے کیونکہ ہر ایک جوان بوڑھا نہیں ہوتا۔ اللہ جانتے ہیں۔ تو کریں گے انشاءاللہ کیا؟ اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ یہ اتنی دیر آپ سے باتیں کرنے کا مزہ تو تب ہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو بس اتنا کیجئے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان بے ایمان ہوتا ہے، آپ کو کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے کہ مسلمان گالی دیتا ہے، آپ کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان شراب پیتا ہے، آپ کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان دہیز مانگتے ہیں، آپ کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان گھور کے دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ کے کوئی بیٹی یہ نہ کہے کہ یہ آدمی میرے طرف بدماشی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم کچھ تو کہو کہ آج یہ ارادہ لے کے جائیں گے کہ محمد رسول اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو ہم شرمندہ نہیں ہوں گے۔ کریں گے کچھ ایسا انشاءاللہ؟ کچھ ایسے لوگ ہیں نا یار جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ ایسے دوست ہیں نا جو سوچتے ہیں کہ تو پہلے فون کرے گا تب میں مانوں گا، کچھ ایسے رشتے ہیں نا جو اس انتظار میں ہیں کہ تم جوڑو گے تو ہم جڑ جائیں گے، کچھ ایسے مرکز ہیں نا جو تم بناؤ گے تو کہتے ہیں ہم بن جائیں گے، کچھ ایسے دھاگے وہ چاہتے ہیں کہ تم جوڑو گے تو ہم آ جائیں گے واپس۔ تو ایک قدم ہم آگے بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ ہم اپنی ذات سے کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ ساری جتنی باتیں ہیں جو ہم لوگ دنیا میں طرح طرح کے پلان بناتے ہیں یہی رہ جائیں گی، لیکن جو آپ نے نیکی کا ارادہ کرنا ہے۔ قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے فرض کی اچھے بن جاؤ، اور متقی بندہ صرف وہی ہوتا ہے جس کے گھر کے لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں، گھر کے لوگ اچھا کہتے ہیں۔ بنیں گے کچھ اچھا انشاءاللہ؟ کسی کو معاف کریں گے انشاءاللہ؟ کسی غریب کی مدد کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، غریب کی مدد بھی ایسے کہ ایک ہاتھ سے دینا اور دوسرے کو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ بس نبی علیہ السلام کو پڑھیے، نبی علیہ السلام کو سنیے، نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلیے، خدا کی قسم زندگی میں لطف آنے لگے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے کہ یار ایمان والا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے،
लुत्फ आने लगेगा जिंदगी में। ये कोई लुत्फ की बात है? कोई आया हमने उसको ताना मार दिया, कोई आया हमने उसको गाली दे दी, कोई आया हमने उसको धुतकार दिया। अरे लोगों को गिराना कोई कमाल की बात है? गिरते हुओं को उठा के छाती से लगा लेना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। भूखे को खाना खिलाना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। किसी नंगे को कपड़ा पहनाना, ये रसूलुल्लाह को पसंद है। हम तो इस्लाम से कोसों दूर चले गए, ऐसे दूर गए हैं सिवाय नमाज के पता ही नहीं कि इस्लाम में और कुछ है। अरे इस्लाम कायनात का प्यारा दीन नबी अलैहिस्सलाम ने हमें अता फरमा दिया, इसकी कदर कीजिए। आपको पता है लोग मौलवियों के पास आते हैं दुआएं करवाने के लिए। हाजी मुफ्ती साहब, तो कई लोग मुसाफे में पीर साहब को 500 रुपए भी दे जाते हैं। नहीं देंगे तो बीवी बोलेगी दिया कि नहीं, बोले चल जा दोबारा दे के आ। तो सोचे 500 रुपए दे दिए, बस दुआ तो हो गई, मामला हो गया पूरा। लेकिन जब ये दुआ करवाते हैं पीरों से, मौलवियों से, अब पीर साहब दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये सामने हमारी बेटी आई है, इसके घर में बड़ी परेशानी है, औलाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या अल्लाह ये इसका खामिद है, अच्छा नहीं है, ये नहीं है, इसको ये करते वो करते। इधर पीर साहब दुआएं मांगते हैं। अभी ये दुआ ऊपर, अब अल्लाह के वलियों की दुआ तो रद्द नहीं हो सकती। यहां ये बात भी नोट कर लीजिए, अल्लाह ने जो अल्लाह के महबूब बंदे उनको कुरान में अपना दोस्त कहा है, और कोई दोस्त ऐसा नहीं है दुनिया में जो अपने दोस्त की बात टाल दे। तो फिर अल्लाह ने जिनको दोस्त कह दिया उनकी बात कैसे टाली जा सकती है? कोई वली ऐसा नहीं, कोई पीर नहीं, कोई आलिम नहीं जिसकी दुआ रद्द हो जाए। लेकिन जब हम दुआ करते हैं, अब करें क्या? इधर दुआ करना शुरू करते हैं, या अल्लाह ये हमारी बहन है, इसका ये मसला है, हमारा भाई है। अभी दुआ चली रही होती है, बीच में फरिश्ते पहुंच के पर्ची लगा देते, या अल्लाह ये मौलाना साहब जिसके लिए दुआ मांग रहे हैं ये तो ठग है, ये जिसके लिए दुआ मांगे जा रहे हैं ये सूदखोर है, ये जिसके लिए दुआ मांग रहे हो ये गीबतें करती है। या अल्लाह ये इमाम साहब जिसके लिए दुआ मांग रहे हैं ये लोगों पर बहतान बांधती है। या अल्लाह ये दूसरे की बेटियों को बदनाम करती है। और सारी की सारी दुआएं वहीं रुक जाएंगी। अब ये सुबह शाम लगी हुई हैं दुआएं करवाने के लिए, धका धक कि आज फलां मौलवी के पास चलो, आज फलां के पास चलो, आज फलां के पास चलो, लगी हुई हैं जोर शोर के साथ। ये भी लगे हुए हैं। वो था ना एक बंदा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचा, और उसने दरबार में जाके बादशाह से कहा कि मैं तेरे से बहुत ज्यादा दौलत और जागीर चाहता हूं। तो बादशाह ने कहा तेरे में तो कोई खूबी नहीं है। कहने लगा मेरे में खूबी है, मैं बहरूपिया हूं, अपना चेहरा अपना लिबास रंग ढंग बदल लेता हूं, मैं अगली बार आऊंगा भेष बदल के। अगर तो तुम मुझे पहचान गए तो मैं हार जाऊंगा, और अगर तुम मुझे नहीं पहचान सके तो तुम हार जाओगे, और अगर आप हार गए तो जो मैं कहूंगा वो तुम्हें देना होगा। बादशाह ने उसके साथ, अल्लाह वाला था, उसने भी शर्त लगा लिया, कोई बात नहीं ठीक है आने दे। 1 साल बाद आया, फौजियों की भर्ती हो रही थी, पूरा जिस्म बना के फौजियों जैसे कपड़े पहन के, वैसे चेहरा मोहरा बना के, बड़ी बड़ी मूछें रख के, पूरा जब भर्ती चल रही थी हर एक फौजी को बादशाह के आगे पेश किया जाता था कि ये देखिए यस हो जाती थी भर्ती के लिए। जब उसकी बारी आई, बादशाह के सामने पहुंचा, उसने अपना नाम नूम बताया, तो बादशाह सलामत ने अपनी जेब में हाथ डाला, 3 दिनार सिक्के के निकाले और फरमाया अब्दुल रहमान हमने तुझे पहचान लिया, ये सिक्के पकड़ और निकल गए यहाँ से। बहरूपिया हैरान हुआ, कहता चलो कोई बात नहीं। अब 2-4 साल बाद फिर उस्तादों की भर्ती हो रही थी, वो उस्ताद बन के आया, बेहतरीन शेरवानी पहन के, लंबी दाढ़ी, बढ़िया टोपी, भोपाली स्टाइल में सब कुछ, कुर्ता वुर्ता कफ लगा के। अब बेहतरीन उसने फारसी, उर्दू, अदब सब कुछ सीख लिया। उसके पता था कि हर तीसरे साल भर्ती होती है उस्तादों की। अब महल में जब उस्ताद पेश किए जा रहे थे, जब ये सामने आया तो औरंगजेब रहमतुल्लाह ने फिर जेब में हाथ डाला, 3 सिक्के निकाले, तो वो मैं अब्दुल रहमान यार हमने तुझे पहचान लिया, ये पकड़ अपने सिक्के और निकल ले यहां से। चले खैर ये बात आई गई हो गई। बादशाह कहीं जा रहा था सफर में, तो जब वो इलाके से निकला आगरे से आगे, पहाड़ी सिलसिले शुरू हो गए, तो कहीं जा रहा था कोई फतेह कर,
تو راستے میں بادشاہ نے کیا دیکھا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف لوگ قطار بنا کے جا رہے ہیں ایک طرف سے اور دوسری طرف سے اتر رہے ہیں. اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو کہا پتہ کرو اس پہاڑ پر کیا ماجرا ہے. تو تھوڑی دیر میں خبر بادشاہ حضور کے پاس پہنچ گئی کہ حضرت وہاں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں, لوگ جاتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں آ جاتے ہیں. اب یہ بھی کیونکہ اللہ کا ولی تھا تو کہا ٹھیک ہے میں بھی دعا کراؤں گا. اب یہ بھی چل پڑے. اوپر جب قریب پہنچے غار کے تو پتہ لگا لائن میں لگ کے ہی باری آتی. لائن میں لگ گئے. جب ان کی غار میں داخل ہوئے, اندر بڑا خوبصورت نورانی سما, ایک بندہ جو اللہ کا ولی تھا, چہرے پہ بڑی اس کی نورانیت, ہاتھ میں اس کی تسبیح, نبی علیہ السلام کا درود پاک پڑھ رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ سلامت گئے, سلام کیا, وعلیکم السلام, دو زانوں کے اس کے پاس بیٹھے کہ اللہ کے ولی میرے لیے دعا کرو. انہوں نے دعا کی کہ یار کچھ نصیحت بھی کروا. تو اس اللہ کے ولی نے ایک نصیحت کی کہ سن, جہاں جا رہا ہے اگر اللہ فتح دے دے تو غرور نہیں کرنا. اللہ اگر آپ کو فتح دے تو غرور نہیں کرنا, لیکن اگر شکست ہو جائے تو حوصلہ نہیں چھوڑنا. یہ سب اللہ کے اختیار میں. بادشاہ بڑا خوش ہوا, نصیحت لی. جب وہاں سے اٹھ کے واپس چلا, ابھی دروازے تک پہنچا تھا تو وہ جو اللہ کا ولی تھا نا اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے آواز ماری, کہنا اورنگزیب آج نہیں پہچانا متروں کو, ادھر دیکھ ادھر, وہ آج پہچانا نہیں. 5 سال پہلے آ کے اس راستے پہ بیٹھ گیا, کبھی تو بادشاہ یہاں سے گزرے گا. 5 گانا نماز شروع کی, تسبیح پکڑ لی, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. صبح دوپہر شام سوائے درود پاک کے کوئی کام ہی نہیں. اللہ کی مخلوق متوجہ ہو گئی, لوگ آنے لگے, دعائیں کروانے لگے. اب وہ روز اس انتظار میں کبھی تو اورنگزیب گزرے گا یہاں سے. وہ دن آ گیا کہ بادشاہ گزرا. بادشاہ نے آ کے بیٹھ کے دعا کروائی, نصیحت لی. جب دروازے پہ پہنچا اس نے آواز مارا, کیوں آج عبد الرحمان کو نہیں پہچانا؟ بادشاہ حیران ہو, کہتا خدا تیرا بھلا کرے, یہ تم نے کیا کر دیا, یہ کیا تم نے بھیس اختیار کیا؟ کہ میں جلدی میں ہوں. بادشاہ نے کہا میں جلدی میں ہوں, لیکن تو بتا ابھی فی الحال کیا چاہتا ہے. تسبیح اس کے ہاتھ میں تھی, درود شریف پڑھتا تھا کیونکہ پچھلے 5 سال سے. بادشاہ کو جلال میں کہنے لگا یہ سر پر جو تاج پہنا ہوا ہے نا تو نے, بادشاہ کے سر پہ تاج رکھا ہوتا تھا کوہ نور ہیرا, اس میں لگا ہوتا تھا, کہ جو تاج تو نے سر پہ پہن رکھا ہے نا اس کو اتار کے ہمارے قدموں میں رکھو, کیونکہ وعدہ تھا. بادشاہ نے وہ تاج اتارا, اس کے قدموں میں رکھا, وعدہ تھا نا. پھر جب واپس چلنے لگا نا, اس فقیر نے دوبارہ آواز ماری. اب اس بار جو اس کا لہجہ تھا, کیونکہ بادشاہ بھی اللہ کا ولی تھا, وہ لہجہ بدلا ہوا تھا. اس نے کہا بادشاہ یہ اپنا تاج اٹھاؤ, بھاگ گیا یہاں سے. بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ تیری خواہش تھی نا کہ تو شرط جیتے گا, اب تو جیت گیا ہے, میں اب سفر میں ہوں, تاج دے دیا ہے, میں دربار میں پہنچوں, آنا جاگیر بھی دوں گا, دولت بھی دوں گا, ساز و سامان بھی. کہتا نہیں فالتو باتیں نہ کر میرے سے, یہ اپنا تاج اٹھا, نکل جا یہاں سے باہر. وہ فقیر رونے لگا, بادشاہ بھی سمجھ گیا. پھر واپس آیا, پوچھا کیا بات کیا ہے, اصل بات بتا. کہ لگا یار میں عبد الرحمان ہو کے یہ سوچتا ہوں, 5 سال سے صرف اس لیے درود پڑھ رہا تھا کہ کبھی تو آئے گا اور پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ بحروب کیسے بھرا جاتا ہے. کہتا صرف تجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ چہرہ, یہ تسبیح, یہ داڑھی, یہ رسول اللہ کا نام اپنایا, یہ اتنا طاقتور ہے کہ جب اس کو پڑھتا ہوں تو ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں رکھا ہے. اگر میں صحیح نیت سے پڑھوں گا تو پھر کیا کچھ نہیں مجھے. کہتا صرف یہ پڑھنے سے ملک کے سربراہ کا تاج یہ پڑا میرے پیروں کے اندر. نیت اگر درست ہو جائے کیا نہیں ملے گا. دنیا کتنے دن کی ہے. میری بہنوں کو, بیٹیوں کو, میری ماں کو ایک دفعہ اپنے دل میں خدا کے لیے اس نرمی کو پیدا تو کریں. کیا ہمارے نزدیک کچھ لوگ ایسے ہیں, ہمارے گھر میں ایک ہی مرد خراب ہے, ایک ہی عورت خراب ہے, وہ مرد میں خود ہوں, وہ عورت میں خود ہوں. میری نماز میں نے خود خراب کی ہے,
میرا گھر میں نے خود خراب کیا ہے, میرے معاملات کو میں نے خود متاثر کیا ہے, اس میں کوئی دوسرا قصوروار نہیں ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ساری دنیا اچھی ہو جائے, ارے جو ہماری دنیا ہے, کوئی غیر مسلم اسلام کو برا پڑھ سکتا ہے واٹس ایپ پہ, لیکن برا اس دن دیکھے گا جس دن آپ اس کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کرو گے. اگر آپ نے غلط کرنا ہی نہیں ہے تو پھر پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب آپ کے معاملات میں آئے گا, آپ کے تعلقات میں آئے گا, تو اس کو کہنا ہوگا کہ عبد الرحمان کی بیٹی نیک ہے, محمد جنید کی بیوی نیک ہے, محمد شفیع کی ماں ایک نیک خاتون ہے, یہ عبد الرحمان اچھا بندہ ہے, اس لیے ہمارا کردار معنی رکھتا ہے, واٹس ایپ کی دنیا معنی نہیں رکھتی. ہمیں خود پلٹنا ہے, چاہے سود کا مسئلہ ہو, چاہے رشتے ٹوٹنے کا معاملہ ہو, چاہے یہ رات کو جو آوارہ گردی ہو رہی ہے اس کا معاملہ ہو, چاہے زوال کے وقت جو قومیں, اب حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم اقوام سنت کے مطابق عشاء کے بعد سو رہی ہیں, سورج نکلنے سے پہلے اٹھ رہی ہیں. محمد رسول اللہ نے جن کو کہا کہ رات کے پہلے پہر سو جانا, زوال کے وقت سونے سے پہلے اٹھ کے تیار ہو جانا, وہ قوم زوال کے وقت سونے کے لیے جا رہی ہے. اور جس وقت دنیا میں روزی بٹ رہی ہے, برکتیں بٹ رہی ہے, اس وقت وہ بستر کے اوپر حرام فرما ہے. اور جب مصیبتیں آ رہی ہیں, دھوپ آ رہی, پریشانی آ رہی ہے, اس وقت وہ بستر چھوڑ رہے ہیں. تو ان کو کون سمجھانے والا ہے کہ تم کس راستے میں؟ ہم صرف اس لیے ان برائیوں کا ذکر کرنا چھوڑ دے کہ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, میرا رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو. ناراضگی ان کی معنی رکھتی ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی معنی رکھتی ہے. کچھ تو اپنے دل کے اندر خیال کیجئے کہ ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی دولت عطا فرمائی. ہم کس دین کی بیٹیاں ہیں, کس دین کی مائیں ہیں, کس دین کی بہنیں ہیں. اللہ نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی ہے. آپ چاہتی ہیں, اگر آپ چاہیں گی تو یہ معاشرہ بڑی تیزی سے نبی علیہ السلام کی روایتوں کی طرف آئے گا, لیکن اگر آپ نہیں چاہیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار رہا. تو میں امید کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ ہی بھوپال آیا ہوں. کوئی شوق نہیں ہے بہت ساری جگہ جانے کا, لیکن ہاں یہ تمنا ضرور ہے کہ مسلمانوں کے وہ علاقے جو ملک میں اپنی پہچان رکھتے ہیں, ان کے کردار کی پہچان بھی ویسی ہی ہونی چاہیے. پتہ لگے کہ یہ شہزادی آئی ہے, یہ نماز والی ہے, اس کے چہرے کے نور سے اس گھر کی عورتوں کو پتہ لگ گیا کہ اس کے آگے کسی کی غیبت نہیں ہو سکتی. ان کے لب و لہجے نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ اعلیٰ کردار کی حامل ہیں. یہ پریشانی میں, مفلسی میں ہاتھ پھیلانے کا مشورہ نہیں دے گی. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی نے خط لکھا کہ میں بیمار ہوں, انگریز بدبخت سے چھٹی مانگ لو, جیل سے ضمانت کروا لو. فرمایا کوئی بات نہیں, اللہ کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے چلی جا, میں صرف تیری ملاقات کے لیے ان بدبختوں کے آگے اپنی رحم کی اپیل نہیں کر سکتا. اس نے بھی جواب لکھا کہ کوئی بات نہیں, میں اور تم ایک ہی وفا کے راہی ہیں, کوئی بات نہیں, اس دنیا میں نہیں تو دنیا کے بعد ملاقات ہوگی. میری وجہ سے تم ان کے آگے مجبور نہ ہونا. اب میرے رب نے چاہا اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی, نہیں رہی تو پھر آخرت کے اندر ملاقات ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں سکھایا. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے فاقے یہ سکھاتے ہیں, فاطمہ الزہرا کی زندگی یہ سکھاتی ہے, 3 دن کا فاقہ ان کا یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں, ہم مانگنے والی قوم نہیں ہے, ہم سود پہ پیسے لے کے خوشیاں نہیں منا سکتے, کوئی ہمارے جسم تک نہیں پہنچ سکتا. یہ وہ اعلیٰ کردار کا جسم ہے جو محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے آراستہ ہے. کوئی چند پیسوں کے ذریعے اس کا سودا نہیں کر سکتا ہے, کوئی نہیں پہنچ سکتا اس جگہ تک جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جس رگوں کے اندر موجود ہو. جو ہوا, اللہ کریم کہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ, میری کوئی بندی جب میرے سے معافی مانگتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم, کہ میں تو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہوں. کن سے؟ دنیا والے کن سے پیار کرتے ہیں؟ دنیا والے نمازیوں سے پیار کرتے ہیں, دولت مندوں سے, حسین لوگوں سے, خوبصورت لوگوں سے, پیسے والوں سے, علم والوں سے, عہدے والوں سے. اور اللہ کن سے پیار کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے گنہگاروں سے بھی پیار ہے.
جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, جن پر ابھی تک کوئی تشدد ہوا, اللہ فرماتے ہیں مجھے ان سے بھی محبت ہے. اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں, اللہ اپنے بندوں سے, اپنی بندیوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں آؤ تو صحیح, تمہیں کس غلط فہمی میں ہو گئے ہو کہ گناہ ہو گئے تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں آؤ تو صحیح, چند قدم میری طرف چلو تو صحیح, دو ندامت کے آنسو بہاؤ تو صحیح, ایک طرف پلٹ کے تو آؤ, اپنے رب کی طرف چند قدم بڑھاؤ تو صحیح. آپ جب اپنے رب کی طرف چلیں گے اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے, آخرت میں. مکہ المکرمہ جس دن فتح ہوا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں تشریف رکھتے ہیں. جب شام ہوتی ہے, عشاء کی نماز, بڑے بڑے چودھری حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے, مکے کے موجودہ گورنر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے وہاں گھر ہیں, کوٹھیاں ہیں, محل ہیں. عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار ہیں, مدینے میں بھی بہت مال, مکے میں بھی بہت, بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر چلیں, ہمارے ہاں بہترین کھانا تیار ہے. ادھر مکے کی ایک گلی میں ایک ٹوٹا سا گھر ہے, جھونپڑی بنی ہوئی ہے, اس میں ایک عورت رہتی ہے, اس کے 3-4 بچے ہیں, اور وہ عورت اپنے بچوں کو ہمیشہ بتاتی ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی بہن ہوں. وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ بتاتی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. اب جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا اور نبی علیہ السلام تشریف لے آئے مکے میں, اس رات بھی وہ بیٹھی اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کے بچپن کی, نبی علیہ السلام کی جوانی کی, نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کے واقعات سنا رہی ہے. تو اچانک ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے, اماں آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے بھائی ہیں, اچھا اگر وہ آپ کے بھائی ہیں تو کیا پھر ماموں ہمارے گھر تشریف لائیں گے, وہ ہمارے گھر آئیں گے؟ ام ہانی فرماتی میں نے دل میں سوچا کہ وہ محمد علیہ السلام جب ہم بچپن میں تھے اکٹھے ایک دسترخوان پہ ہوتے تھے, اپنے دادا کے پاس, اپنے چچا کے پاس, لیکن اب تو وہ پوری کائنات کے نبی بن چکے ہیں, پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں, اتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں, اتنا لشکر ان کے ساتھ آیا ہوا ہے, انہیں کیا یاد ہوگا. ابھی یہ خیالات دل میں ہیں, دروازے پہ کسی نے زور سے دستک دی اور ان کا دل کیونکہ اس وقت جذبات سے بھرا ہوا ہے تو انہوں نے ذرا تیز آواز میں پوچھا بھی کون ہے دروازے پر. تو دوسری طرف سے آواز کیا آئی کہ ہانی دروازہ کھولو, میں تمہارا بھائی محمد رسول. مولوی جب کسی کے گھر جائے گا نا دین کی باتیں کرے گا, جماعت والا جائے گا نماز کی باتیں کرے گا, انجینئر جائے گا اپنی انجینئرنگ کی باتیں کرے گا, لیڈر جائے گا سرکار کی باتیں کرے گا, افسر جائے گا حکومت کی باتیں کرے گا. اب محمد رسول اللہ اس رات اپنی بہن کے گھر پہنچے, جب دروازہ کھلا ہے, ام ہانی نے 10 سال بعد نبی علیہ السلام کو دیکھا, آنکھیں اشکبار ہیں. نبی علیہ السلام نے 10 سال بعد اپنی بہن کو دیکھا ہے, 10 سال بعد بھائی بہن مل رہے ہیں, نبی علیہ السلام بھی اشکبار ہیں. کہاں سب کی دعوتیں ٹھکرا کے کیا فرمایا, ہانی مجھے سب نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیے, فرمایا میں نے کہا نہیں, جب میری بہن یہاں موجود ہے تو میں کسی اور کے گھر کیوں جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حجرے میں, سنے دل کو تھام کے, پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے, پڑھے تاریخ, نبی علیہ السلام نے فاقے کیے ہیں, باسی کھانا نہیں کھایا, فاقے کیے لیکن جب بھی کھایا تازہ کھانا کھایا, باسی کھانا نہیں کھایا. فتح مکہ کی رات کو ام ہانی کے گھر پہنچے اور پوچھا جا کے ہانی کو کہ بہن کچھ گھر پہ کھانے کے لیے ہے, یا رسول اللہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ ایک باسی روٹی پڑی ہے, اسی کو پانی سے دھویا گیا, سرکے کے اندر ڈبو دیا گیا اور حضور نبی علیہ السلام کو پیش کیا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی رات باسی کھانا کھایا. باسی کھانا کھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے جو بات اپنی بہن کے ساتھ کی, جو گفتگو نبی علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ کے ساتھ کی, اور وہ باسی کھانا کھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ سے جو گفتگو کی ہے اس کو دل کی تختی پر لکھ کے جائیے. میں کہہ رہا ہوں پہلے سے ہی آپ کو کہ اگر کوئی مولوی جائے گا دین کی بات کرے گا, جماعت والا نماز کی بات کرے گا, انجینئر کی, لیڈر لیڈری کی,
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پورے کائنات کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہے. سوچے انہوں نے کیا کہا ہوگا اس رات، کیا کہا ہوگا اپنی بہن کو کہ فلاں تسبیح کر لینا؟ کیا بتایا ہوگا اپنی بہن کو کہ قرآن پاک کی کثرت کرو؟ کیا کہا ہوگا کہ فلاں نماز کے ساتھ اگر فلاں چیز تم پڑھ لو زیادہ؟ اندازہ لگائیں کہ وہ کائنات میں اللہ کے نائب بن کر تشریف لائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ اس رات کو کیا گفتگو کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اندازہ ہے کچھ؟ دیندار لوگ اپنا اندازہ لگا رہے ہوں گے، دنیا دار اپنا. سنیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کیا کہا اپنی بہن کو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر آپ کا لگا دیا ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، مدینہ المنورہ سے اتنے دن کا سفر تھا، پھر مکہ المکرمہ فتح ہوا، پھر آپ نے بیت اللہ میں نماز ادا کروائی، پھر آپ کی عدالتیں لگی، آپ نے لوگوں کو معافی کا اعلان کیا، اس کے بعد لوگ وفد ملنے کے لیے آئے، فلاں فلاں قبیلے کے لوگ آئے، آپ سارا دن بہت بیزی رہے، بڑے مصروف رہے ہیں، یہ بستر لگا دیا ہے، رات کا پہلا پہر ہے، آپ آرام فرما ہو جائیے. پیارے نبی علیہ السلام اس بستر پہ تشریف رکھتے ہیں، بستر پہ تشریف رکھتے ہیں. تشریف رکھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی بہن حضرت ام ہانی کو فرمایا یہاں بہنا میرے سامنے بیٹھو. زمین پھٹ گئی تھی، یہ آسمان کا سینہ چر گیا تھا اس دن. فرمایا یہاں بیٹھو میرے پاس. بڑی ہے نا عمر میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 15-20 سال. سامنے تشریف فرما ہوئی، بچے بھی آ کے بیٹھ گئے ان کے صاحبزادے ساتھ میں. کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ آپ اپنی بہن کو سامنے بٹھا کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر چھیڑا ہے اس رات کو، جو گفتگو کی ہے ام ہانی کے ساتھ، کیا فرمانے لگے؟ مکہ فتح ہوا ہے، اندازہ لگاؤ. آپ بھی، ہم لوگ کیونکہ دین کی باتیں کرتے بہت ہے، سنتے بہت ہے، بعد میں گفتگو یہی ہوتی ہے کہ جلسہ کامیاب ہوا. یہ گفتگو نہیں ہوتی کہ ہم عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. شادی کے بعد بھی یہی گفتگو ہے کہ کھانا بہترین تھا، بڑھیا کام نپٹ گیا، سنت کی گفتگو نہیں ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کیا کہا؟ یہ کوئی گفتگو ہی نہیں کہ یا رسول اللہ مکہ فتح ہوا، دشمن جو ہیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، کوئی لڑنے کے لیے باہر نکل کے نہیں آیا، آپ نے معافیوں کا اعلان کر دیا، آپ نے تو اکرمہ جیسے دشمن کو معاف کر دیا. کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی. یہ بھی نہیں پوچھا کہ نماز کون سی، کب پڑھنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے. کیا گفتگو ہوئی؟ اندازہ لگائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور اس دل کو تھام لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات اپنی بہن کو سامنے بٹھایا اور نبی علیہ السلام کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اشک بار ہیں، اور اپنی بہن کو کہہ رہے ہیں ہانی آپ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا، میری عمر بہت کم تھی، تقریباً 6 سال کا تھا، میری اماں سیدہ آمنہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی. ہانی میں نے اپنی اماں کو اچھی طرح نہیں دیکھا، مجھے اپنی اماں کا لب و لہجہ یاد نہیں ہے، مجھے اپنی ماں کی وہ باتیں، ان کا چلنا پھرنا، ان کے نقوش اچھی طرح یاد نہیں. ہانی تو بتا نا سچ سچ، تو نے تو میری ماں کو بڑی قریب سے دیکھا ہے، تو سیدہ آمنہ کی بالکل ساتھ رہی ہے. آج کی رات، فتح مکہ کی رات، محمد رسول اللہ کو یہ بتانا کہ آمنہ کیسی تھی، ان کی چال کیسی تھی، ان کا چہرہ کیسا تھا، گفتگو کیسی تھی. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں سیدہ آمنہ کو یاد کر کے نبی علیہ السلام اشکبار ہیں، ان کے ساتھی، ہمارے میرے بچے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اشکبار ہیں. تو فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ آمنہ کی سیرت بیان کی، ان کا ذکر چھیڑا. کہتی جب میں نے نبی علیہ السلام کی ماں کی گفتگو پوری کی نا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات چھیڑی. کیا کہا؟ فرمایا ہانی آپ کو یاد ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی میری ولادت کو 2 ماہ باقی تھے، اور میرے ابو چلے گئے، میں نے حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا، اپنے پیارے ابو جان کو نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہے، آپ کے چچا تھے سکے، آپ نے بچپن ان کے پاس گزارا ہے، آپ ان کے سامنے پل کے بڑی ہوئی ہو، تم بتاؤ تو صحیح نا میرے ابو تھے کیسے.
فرماتی کہ میں ذکر کرتی ہوں کہ آپ کے ابو تو بڑی شان والے تھے, ان کا چہرہ بڑا منور تھا, وہ چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بادشاہ چلا جا رہا ہو, وہ جدھر سے گزرتے تھے ادھر سے ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف خوشبو پھیل گئی ہو, اور لگے بھی کیوں نہ وہ ذات چلی جا رہی ہے جس کی پیشانی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہے. فرماتی ہے بہت دیر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر رہا, وہ ختم ہوتا ہے تو اپنے دادا کا ذکر کرتے ہیں, دادا کا ختم ہوتا ہے تو چچا کا ذکر کرتے ہیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ دیکھو جس دن کوئی کامیابی تمہارے ہاتھ آ جائے, جس دن تم کسی سربلندی پر پہنچو گے نا, پھر اس رات ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا. مدینہ المنورہ میں بڑی گستاخی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, بہت ساری بہنیں یا بھائی یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کوئی مسئلے بتاؤں گا, فتوے میرے پاس کچھ نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے. وہی ہمارے رہنما ہیں, ان کا کردار ہی ہماری زندگی کے لیے مشعل رہا ہے. یہ جتنے مسئلے فتوے نکلتے ہیں وہ بنتے ہی وہیں سے ہیں, ہمیں نہیں پتا اور کوئی بات, ہم تو یہ جانتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے کیا وہ کرنا. نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ایک دن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, یا رسول اللہ اکثر میں دیکھتی ہوں آپ خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ بات جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی بڑے ادب کے ساتھ, یا رسول اللہ آپ ام المومنین سیدنا خدیجہ کبریٰ کو بہت یاد کرتے ہیں, ان کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا. نبی علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہوئی, فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے جب مکہ المکرمہ کا ذرہ ذرہ میرا دشمن تھا, جب ابو بکر مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی, جب ابو جہل عتبہ ولید امیہ عبداللہ بن جدعان جب یہ سارے بدترین لوگ مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے تو روئے زمین پر اللہ کے علاوہ اگر کوئی میرا ساتھ دینے والا تھا تو صرف خدیجہ الکبریٰ تھی. فرمایا وہ ذات تھی جس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب زمین میں انسانوں میں کوئی نہیں تھا میرے ساتھ. پیارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایک خاتون ہے جس کا دماغ کام نہیں کرتا, لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں. نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے نکلے, وہ خاتون سامنے سے دوڑتی ہوئی آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ رکیے, آپ میری بات سن کے جائیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے اور پھر اس نے نئی فرمائش رکھ دی, کہنے لگے یا رسول اللہ ان لوگوں کے سامنے نہیں, یعنی آپ کے ساتھیوں کے سامنے بات نہیں ہوگی, ذرا میرے ساتھ علیحدہ ہو جائیے. ہے کوئی ایسا مولوی, کوئی ایسا پیر جس کو آج کوئی آ کے پگلی عورت, کوئی سدری عورت, کوئی اس کی قوم کی بیٹی, کوئی اس کی قوم کی ماں, کوئی بہن آ کے یہ کہے کہ 2 منٹ میری بات تم علیحدہ سن لو گے, تو بولیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی. یہ محمد الرسول اللہ ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ مصروف تھے, جنہوں نے 23 سال میں اپنا دین پوری دنیا میں پہنچایا. اس خاتون نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے نہیں, میں آپ سے الگ بات کروں گی. محمد رسول اللہ اس کے ساتھ چل پڑے, فرمایا ہاں کوئی بات نہیں, الگ بات کریں. 20-25 قدم چلی, کیا کیا, زمین پر بیٹھ گئی ریت پر. یا رسول اللہ بیٹھیے نا, میری بات سنیے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے. صحابہ حیران ہے, پریشان ہے کہ بھائی یہ پگلی عورت ہے, سدری ہے, اس کا دماغ نہیں چلتا, اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باتوں میں لگا کے دیکھو نبی علیہ السلام کو ریت پر بٹھا دیا ہے. صحابہ دور سے دیکھ رہے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام کو تو کوئی کچھ نہیں نہ کہہ سکتا. تو وہ اس عورت نے نبی علیہ السلام سے شکایت لگائی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مدینے کے بچے ہیں نا جب کھیلتے ہیں تو مجھے چڑھاتے ہیں اور میرے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں. یا رسول اللہ ان کی شکایت لے کے آئی ہوں, آپ حکم جاری کریں گے, مجھے تنگ نہ کیا کر. نبی علیہ السلام نے حکم جاری کیا, فرمایا آج کے بعد کوئی اسے تنگ نہیں کرے گا, کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا آج کے بعد. اب اس کے بعد اس نے کچھ اور باتیں کی تو اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا, اٹھ کے کھڑی ہوئی, یا رسول اللہ کافی دیر ہو گئی, اب اجازت دیجیے میں چلتی ہوں. سنیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. فرمایا جب دوبارہ کبھی ضرورت پڑے, کوئی دوبارہ کبھی بات کرنی ہو, کچھ چاہیے ہو, تو میرے پاس آ جانا, جب مرضی آنا. اس مسجد کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں.
اور سنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے ادب کے ساتھ عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عورت آپ سے گفتگو کر کے گئی ہے یا رسول اللہ یہ تو پگلی ہے یہ سدری ہے اس کا دماغ نہیں چلتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اے میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ سدری ہے یہ بہکی بہکی باتیں کرتی ہے لیکن تم ہی بتاؤ نا کہ سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا اس کی. اگر ہم نے بھی یہ کام نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے. محترم دوستو آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو حضرت کا یہ بیان پسند آیا ہوگا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ حضرت کی کون سی بات آپ کو زیادہ پسند آئی.